السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفتیش۔ ناظرین، تفتیش پروگرام میں نے اکثر کوشش کی ہے کہ یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ جو آج کل اسلام آباد میں آفس بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو سہانے خواب دکھا کر لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں اور کس طرح کے یہ پروجیکٹ ہیں۔ ناظرین، ایک بہت بڑا نام ہے وفاقی دارالحکومت میں، پہلے ملک ریاض کا بیری ٹاؤن ہوا کرتا تھا، اس کے بعد ملٹی پروفیشنل ایک نام آیا جس کو چودھری مجید چلا رہے تھے، اس کے مینیجر ہوا کرتے تھے وہ۔ اس کے بعد اب ایک بہت بڑا نام فیصل ٹاؤن کے حوالے سے چل رہا ہے۔ فیصل ٹاؤن کا پروجیکٹ کس طرح کا ہے، لوگوں نے کتنی تعداد میں اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، لوگوں کو اس میں اوورسیز بلاک کے حوالے سے کس طرح دھوکہ دیا جا رہا ہے، کس طرح اوورسیز پاکستانیز کو یہ خواب دکھا کے کہ یہ بلاک جو ہے اوورسیز کا بلاک ہے۔ ایک میں بڑی اہم آپ کو بات بتا دوں کہ کوئی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، جس طرح کے یہ جعلی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں جن کے کوئی NOC نہیں ہے، اگر آپ فیصل ٹاؤن فیز 2 دیکھیں تو یہ بھی جعلی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے۔ ان کے خلاف پچھلے دنوں RDA نے ایک بڑی لمبی چوڑی کارروائی کی، ان کے آفس وہاں پہ گرا دیے اور کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں جو کہ بڑی حیران کن ہیں۔ لیکن یہ جو ہاؤسنگ پروجیکٹ کا یہ دھندا ہے، اس میں کون ملوث ہیں اور کس طرح سے یہ اپنے دھندے کو آگے لے کے چلتے ہیں، اداروں کے میں ان کا کیا اقتدار ہے اور محکمہ مال ان کو کس حد تک سپورٹ کرتا ہے، اس کے حوالے سے آپ سے اہم انفارمیشن انشاءاللہ میں شیئر کروں گا۔ تو آج میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فیصل ٹاؤن فیز 2 ہے، اس کے اوورسیز بلاک کی بڑی دھوم مچی ہوئی ہے کہ جو اس میں انویسٹمنٹ کریں، اور چودھری مجید صاحب خود بڑی اس حوالے سے ویڈیوز ڈال رہے ہیں کہ وہ بڑا ایک اچھا پروجیکٹ ہے اور اس میں لوگ بڑی دلچسپی لے رہے ہیں۔ لیکن ایک میں بات بتا دوں آپ کو کہ یہ اوورسیز بلاک جس موضع میں واقع ہے وہ موضع ہے مورت، جو کہ ضلع اٹک میں فال کرتا ہے، اور آج تک چودھری مجید صاحب نے کسی بھی پرمیشن کے لیے اٹک انتظامیہ سے یا اٹک ضلع کونسل سے رابطہ نہیں کیا ہے، نہ ہی اس حوالے سے انہوں نے آج تک کوئی اپلیکیشن دی ہے کہ ان کو کوئی NOC کی ضرورت ہے یا وہ یہاں پہ یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو اس کو وہ کس طرح سے لے کے آگے چلیں گے۔ وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتے آئے ہیں کہ بس فائلوں کو پہیے لگ جاتے ہیں، جس طرح ملک ریاض صاحب کہا کرتے تھے کہ فائلوں کو پہیے لگ جاتے ہیں اور فائلیں آگے چلتی جاتی ہیں، اسی طرح کے فارمولے پہ شاید چودھری مجید صاحب بھی آج تک چل رہے ہیں۔ لیکن اب چونکہ حالات تھوڑے سے مختلف ہو گئے ہیں، لوگوں کے کوئی شعور آ گیا، لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا کہ ہاؤسنگ پروجیکٹ جو جعلی ہیں وہ کون سے اور کس طرح سے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، بڑی اہم بات جو آپ سے میں انشاءاللہ کچھ اس پروگرام میں اور کچھ اگلے پروگرام میں ڈسکس کروں گا کہ چودھری مجید صاحب نے ضلع اٹک کی حدود میں واقع اس فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اوورسیز بلاک میں ٹھیکہ کس چودھری کو دیا ہے۔ اس چودھری کا تعلق محکمہ مال سے ہے اور فتح جنگ میں وہ بیٹھتے ہیں۔ کیا فتح جنگ کے اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ جو ہیں وہ اس میں کس حد تک انوالو ہیں؟ کیا ان کی مرضی کے بغیر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں یا ان کی اس میں مرضی شامل ہے؟ خسرے بلا کیے جاتے ہیں، کس طریقے سے ان خسروں کو اوپن کر دیا جاتا ہے، ان سب کے بارے میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ لیکن آج میں صرف یہ میسج کنوے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اوورسیز بلاک کے نام پہ جو لوٹ مار کا بازار گرم ہے، اوورسیز بلاک ابھی تک ایک غیر قانونی پروجیکٹ کا حصہ ہے اور اس کے خلاف RDA آلریڈی کارروائی کر چکا ہے، اور ضلع اٹک نے کارروائی کا کیا آغاز کر رکھا ہے، انہوں نے کن کن اداروں کو کیا کیا لیٹر رکھے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔